إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہمیں اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگتا. اس لیے کہ ہم نے اس کی عظمت، طاقت اور کبریائی کو نہیں پہچانا. وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ رب جو وحدہ لا شریک ہے، جو رب العرش العظیم ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جانے والی ہے اور آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو جلال اور عزت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی پہچان اور اس کا خوف اس کی قربت کو بڑھا دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے، جو آج تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے. چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہلاک کر دے گی. تو حقیقتاً جب اللہ کی عظمت کی پہچان نہیں ہوتی اور دل میں اس کا خوف نہیں ہوتا تو پہاڑ جیسے گناہ بھی رائی کی طرح نظر آتے ہیں. بے شک اللہ کا سچا خوف ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے اندر پرہیزگاری اور تقوی کو قائم رکھتا ہے، اور انسان زندگی کے ہر قدم پر اللہ کو محسوس کرتا ہے، اس کی طاقت کو جانتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. اللہ کا ڈر دل میں ہونا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی فرما دیتا ہے اور اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے. اور جب اللہ کی عظمت دل میں آ جائے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے کسی طرز عمل سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو اس کی انمول نعمتوں اور اس کے خوبصورت ناموں میں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کتنا رحیم و کریم ہے، غفور و شکور ہے، فتاح ہے، شافی ہے، لطیف ہے، رؤوف ہے. اور غور کریں موسم کی تبدیلی میں، بدلتے حالات میں، زندگی کے مختلف رنگوں اور خوشیوں میں، ہر ایک بیج، ہر ایک پتے میں، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں، کیونکہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے وہ عظیم رب چاہے گا جو مالک الملک ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more upcoming videos, please subscribe, press the bell icon, and don't forget to like, share, and comment.